أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفورا ونفاقا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ ایمان سے جڑ کر ایمان کے تقاضے، یعنی ایمان کا دار و مدار جن پر ہے، ایمان نام اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اسی کو کارساز سمجھنا، حقیقی قادر مطلق جاننا، کائنات کی ساری چیزیں پیدا فرما کر انسان کے تابع کر دیا اور زندگی کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ جوڑ اور رابطہ انسان کا اللہ کے حکم کے عین مطابق ہونا، جب جان اس نے دیا ہے، باقی رکھا اس نے ہے، جب تک چاہے باقی رکھے گا۔ اس جان کو باقی رکھنے کے لیے مال دیا اس نے ہے، دیا ہوا اس کا ہے، اس میں سے کچھ طلب کرتا ہے، جب وہ طلب کرے گا تو وہ حوالے کرنا حکم کی اتباع میں، اپنی مرضی اور خواہشات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انکار نہیں کرنا، پس و پیش نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ منافقین یعنی ظاہری مسلمان، جب ان ساری کی ساری چیزوں میں اپنی دل کی مرضی، دنیا داری، نفس پرستی کے تحت ایسی شکلیں جب پیش آتی ہیں تو اپنے طور پر اقدام کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو گویا اللہ کا خوف ہٹا دیتے ہیں۔ بس اسی نظریے کے تحت کئی پچھلی آیاتوں سے ذکر تھا ان کے اس قسم کے عادات و حرکات کا، بری خصلتوں کا، جو دنیا کے اعتبار سے انہیں بڑا ہوشیار قابل سمجھ بیٹھتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ تو مخلص بندے ہیں، ایسے خالص مخلص بندے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کل کی آیت میں ان کے متعلق تفصیلات، انعامات خداوندی کا تذکرہ چلا، لیکن یہ سلسلہ جو نفاق منافقوں کی اور مزید چیزیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اور مدینے سے اطراف کا حال چال، لیکن قیامت تک کے لیے بھی جہاں بھی مسلمان ہوں گے، بات اسلام کی، بات دین کی ہوگی، اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ دین کے اوپر مسلمان قائم رہیں، وہ دینداری اپنے آنے والی نسل تک منتقل کریں اور یہ مضبوطی کے ساتھ ہو۔ جب یہی پیچھے ہو گئے، بالفاظ دیگر انہوں نے اپنے آنے والی پوری کی پوری نسل کو اسلام سے دور کر دیا۔ تو یہ کیفیت کسی بھی قسم کی شکل پیدا ہو سکتی ہے دنیا میں۔ ایسے وقت پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں منافقانہ چال چلن والے، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خطرہ ہوتے ہیں۔ اس جیسی کیفیت کو سمجھا جائے۔ مدینے میں اس وقت کیا تھا؟ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے فرمایا، اور اس وقت کے موجودہ مسلمان کو واقف کروایا، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ وممن حولکم، اے مسلمانوں
جو تمہارے اطراف و اکناف رہا کرتے ہیں، اعرابی لوگ، دیہاتی، گاؤں والے، یعنی شہر کے حدود سے جو باہر رہتے ہیں، شہری حدود سے باہر رہنے والے افراد، اس وقت ایسے 5 قبیلے تھے جو مدینے کی اطراف و اکناف میں دور میں رہا کرتے تھے. قبیلے مزینہ، قبیلے جہینہ، قبیلے اشج، قبیلے اسلم، قبیلے غفار. وغیرہ. اب ناموں سے لینا دینا نہیں ہے. اطراف و اکناف یہ منافق ہیں. اسی طرح خود مدینہ طیبہ کی آبادی میں بسنے والے مسلمانوں میں اس وقت بھی بعض ایسے منافق ہیں مردو علی النفاق، نفاق مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے ان کے دلوں کے اندر. تم جاننے کی کوشش کرو گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا. انسانوں سے چھپاؤ گے، انسانوں سے چھپ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تعلمہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے متعلق نہیں جانتے. نحن نعلم، ہم خوب جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم، جس کو نبوت کہتے ہیں، نبی کے معنی ہی وہ ہیں غیب کی باتیں جو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے واسطے سے آپ تک پہنچنا، اللہ آپ کو القاء کرنا، بتانا، آپ ڈالنا. نبی جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ سب غیبی ہے. اللہ کے ذریعے سے آپ کو پتہ دے دیا گیا. جتنا دے دیا گیا بتانے کے لیے کہہ دیا گیا، آپ بتاتے چلے گئے. ایک مستقل بحث قوم کے اندر ہے، وہ غیب والا علم کی کتنی مقدار کل ہے، جز ہے یا اکثر ہے. اب وہ بحث یہاں پر ضرورت نہیں. تو ہم خوب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی سر کو بھی ہم کریں گے، ضرور کریں گے. سنعذبہم، ہم انہیں عذاب دیں گے، ضرور کریں گے. سین بل اور شل کے معنی میں آتا ہے عام طور پر. قرآن میں بعض جگہ اسی طرح فورس کے لیے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے ضرور کا بھی معنی نکلیں گے. سنعذبہم، ہم ان کو ضرور ضرور عذاب دیں گے. جب ہمارا ارادہ ہوگا تو گویا 2 معنی نکل جائیں گے. ول اور شل کے بھی معنی نکلیں گے اور آپ کورس کے بھی معنی بن جائیں گے. ہم ضرور ایسے منافقوں کو بھی، یعنی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے. جب آئیں گا تو مرتین، بار بار کریں گے. لفظ ترجمہ آتا مرتن، ایک بار نہیں 2 مرتبہ. اس دنیا میں بھی ہوں گی سزا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گی. اس دنیا میں بھی سزا ان کے نفاق کو ظاہر کر دے گا. یہ ظہور اس وقت تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمائے بھی. جب فرما دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبے کے دوران مسجد میں جمع شدہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پھر انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، نام دے کر اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اے فلان ابن فلاں، تو اڑ جا، مسجد سے باہر چلے جا. تو منافق ہے، تو مسلمان نہیں ہے. جبکہ زمانے سے نمازیں پڑھ رہا تھا. ایسے کموں میں 80 افراد تھے. اللہ نے بتلا دیا تھا آپ کو. لات سے مارنا، ہاتھ سے مارنا، ڈنڈے سے مارنا، یہ سزا ہے. مجمع میں اس کی چھپائی گئی حقیقت کو ظاہر کر کر رسوا کرنا، یہ قتل کرنے سے بڑی سزا ہے.
رسوائی۔ اب مرتن کا ترجمہ بار بار کا بھی ہوتا ہے، اس قسم کا انداز قرآن میں ہے، فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، ایک نے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، دیکھو سورہ ملک میں، ڈھونڈو، تلاش کرو، پوری زندگی تلاش کرو، کیا کہیں رکھنا ہے، شگاف ہے۔ کرتن کے بھی وہی معنی آتے ہیں، کرتین یا مرتن ایک مرتبہ، مرتین دو مرتبہ، سادہ سیدھا دنیا میں آخرت میں۔ یا ان لوگوں کی عادت اگر نہیں بدلی، جب کریں گے بار بار اس دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل سے یہ منافق ہے، اس کا اعتبار نہیں، سنبھل جاؤ۔ عام آدمی، ہوشیار آدمی کو بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، جو پہلے محبت تھی اس کی اب یہ محبت نکلنے لگتی ہے۔ قریبی تعلق سے اب وہ تعلق کی دوری ہو جانا، اس کو نفرت کرنا ہے۔ یہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ بتا کرتے چلے تھے، تو بہرحال دنیا والوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ آخرت میں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ سارے واقعات، حالات، اس کا پس منظر ایک بنیاد بنا کر ساری چیزوں کی تعلیم و تربیت، انسان سے جڑی ہوئی زندگی کے ہر پہلو میں ایمان خالص اور پکا ہونا، عملی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اطاعت و عبادات میں، معاملات میں، کاروبار میں، ہر چیز میں دو رخی پیدا نہیں کرنا کسی بھی چیز میں۔ غزوہ تبوک سے جڑے ہوئے واقعات کو سامنے ایک مضمون کی حیثیت رکھ کر دین اسلام کے سارے پہلوؤں کو بیان کرتے چل رہے ہیں، اور انسان کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں چند بندے ہیں، یہ تو بچنے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہیں، قسمیں کھانا، جھوٹے عذر پیش کرنا، فلاں فلاں کرتے گئے، بچتے گئے، کرتے گئے، بچتے گئے، اس کی تفصیلات گزریں۔ لیکن اس میں جو حقیقی مخلص بندے رہتے ہیں، اس جیسے ماحول میں یہ بڑے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے، نفاق کی بنیاد پر نہیں، کاہلی سستی کی بنیاد کے اوپر۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ مدینے کی بستی میں چند ایسے لوگ ہیں، اب آپ قرآن ہر مسلمان کے لیے، یعنی تم لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ خلوص کا، پیار کا، پکے دین کا مظاہرہ کر کے بتاتے ہیں، کبھی کبھی اہم چیزوں میں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہاں منافق ہو گئے؟ بعض ایسے رہتے ہیں، منافق بھی نہیں ہے، غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے لیکن غلطی پر قائم نہیں رہتے، بارگاہ خداوندی سے رجوع کرتے ہیں اپنے آپ کو، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آخرت کے اوپر کامل یقین ہے، اللہ کی گرفت شدید ہے، اس کو جانتے ہیں۔ چند دیگر حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنی غلطی کا، اپنے گناہوں کا۔ اس جنگ میں نہیں جانے کا اعتراف کیا، یہ کہاں سے آیا؟ لیکن پس منظر تو وہی ہے، اس جنگ میں نہیں جانے کا، یہ ہم نے گناہ کیا، گناہ ہوا، اعتراف اسی کا ہو رہا، لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بات۔ یہ کوئی 10 افراد تھے، یہ کوئی 10 افراد تھے، غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، ہمیشہ طریقہ رہا ہے سفر سے آتے دھڑ سے گھر میں جا کے گھستے نہیں تھے،
سیدھا مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، آتے ہی اطلاع دے کر بھیجتے گھر کے افراد کو سفر سے واپسی ہو گئی ہے، پھر نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر تو گویا غزوے سے آنے کے بعد بھی سارے افراد کو پھر خدا حافظ کہتے، اجازت دیتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ غزوہ تبوک سے جو ہی لوٹے، عجیب منظر دیکھے آپ نے، مسجد کے ستونوں سے، کھمبوں سے، پلروں سے 10 افراد ہیں رسیوں سے بندھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے بتایا، انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک میں غیر حاضر رہنا جو تو فرض تھا، غیر حاضر ہونا یہ بڑا گناہ ہوا ہے، اس کا اعتراف ہوا، نادم ہو کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور یہ قسم کھا کر بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی کھولیں گے نہیں جب تک کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھول کر ہمیں آزاد کرنا۔ یہ سنتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں بھی عہد کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے لیے اجازت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کھول دو تو میں کھولوں گا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ اور عمل کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، آپ نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے نہ کوئی کام کرتے، آپ کی نگرانی رب نے یہی فرمائی، یہی کی، تعلیم اسی کی دی، تربیت اسی پر رکھا تاکہ منشاء خداوندی پوری طرح انسانوں تک پہنچ جائے کہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے۔ اس لیے بار بار پڑھنا، بار بار سننا، سمجھنا، ایمان کو تازہ کرتے جانا، اپنی زندگی کے عمل کا جائزہ لیتے چلنا۔ میں اپنے بساط کے مطابق پوری طرح اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد کروں گا، پھر بھی خطا کا امکان، خطا ہوتی ہے، پھر معافی چاہتے رہنا۔ چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ملا، یہ آیت اسی کے اندر ہے، یہ آیت اس کے بعد والی آیت یہی ہے، اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اطلاع دینے والی ذات موجود تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا دروازہ، وحی کا سلسلہ جاری تھا، اطلاع ملی۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب ڈائریکٹ خبر دینے والا نہیں، دیکھو تم نے نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھو، یہ کہنے والا نہیں۔ اصول ضابطے بتا دیے گئے، ان اصول اور ضابطے کے اوپر خود انسان اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا۔ تو انہوں نے اپنے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اس طرح اپنے نیک اچھے عمل جو اب تک چل رہے تھے، گناہ کر کے نیک بندے ہو کر برے بندوں کے بھی چند عمل اپنے نیکیوں کے ساتھ شامل کر دیا انہوں نے، اچھے عمل میں کھوٹے عمل داخل کر دیے، اچھے چلنے والی کرنسی نوٹوں میں نقلی نوٹ ہیں اس کے اندر شامل کر دیا انہوں نے، وغیرہ۔ آخرت سے یا اس کے علاوہ اور کچھ چند غلطیاں بھی، برے عمل اس میں داخل کر دیے۔ اللہ کے نیک بندے جہاں ہیں، لیکن آج کے دور میں کثرت اللہ ہی جانے اسی کے زمرے میں ہے، نیکی بھی کرو پھر منمانی بھی کرو، نماز بھی پڑھو منمانی بھی کرو، نعرے بھی لگاؤ منمانی کرو، دعویٰ بھی کرو منمانی کرو، لیکن ان کے لیے پیغام ہے کہ مایوس ہونا نہیں، تائب ہو کر رجوع ہونا رب کی طرف۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یہ امید لے کر کے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ امید لے کے نہیں کرے، اللہ نے ان کی امید کو پوری بھی کیا۔
تو گویا ایمان کی زندگی گزارو امن اور خوف کے درمیان میں، امید اور خوف کے درمیان میں۔ امید اس بات کی کہ رب رحم فرمائے گا، لیکن عذاب بھی دے سکتا ہے، تمہاری اپیل کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، تمہاری کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ امید بھی تھی کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ توبہ قبول ہوئی، اب اتنا احساس ہوا تو ان کی توبہ کے پختگی کا ثبوت، ایسے ثبوت کم و بیش اکثر صحابہ سے نمونے کے طور پر ہیں۔ میں توبہ کر لیا کافی ہے، میں فلاں کا دل توڑا تھا اس کو راضی کر لیا، معافی مانگ لیا کافی ہے، نہیں چلتا، اب ثبوت بھی پیش کرنا، معافی کا ثبوت پیش کرنا، توبہ کے بعد جو تبدیلی کا ثبوت پیش کرنا عملی طور پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں جانے کی وجہ ذرا اچھے مالدار تھے، اپنے مال سے جڑے ہوئے کاروبار کی ذرا فکر کرتے ہوئے جانا نہیں جانا، جانا نہیں جانا میں نہیں جانا طے کر لیا، پھر بات آگے بڑھ گئی، ایک دم پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، سب سے بڑی غلطی کی ہم نے، اتنے مرحلے سے گزرے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پکی توبہ کا ثبوت بھی پیش کیا۔ یہ تمام کے تمام افراد نے جتنی دولت تھی جمع شدہ پوری کی پوری اٹھا کر سمیٹ کر لا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو آگے پیچھے کرتی گئی تھیں، ہاں اور نہ والی کیفیت میں مبتلا کر دی تھیں، اب ہم اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں، آپ جیسا چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے خیرات کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمانے سے رک گئے، زکوٰۃ نہیں تھی، یہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا، اے نبی خذ من اموالہم، یہ جو مال لا کے دیں لے لیجیے آپ صدقے کے طور پر، یعنی صدقہ کر دینا ہے، آپ لے کر صدقہ کیجئے تو طاہرہم، آپ قبول کر کے آپ ان کو پوری طرح پاک کیجئے۔ اب یہ ثبوت پیش کیے، اور آپ ان کو پاک کر دیجئے تو زکیم، وہی معنی میں، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے حق میں دعا دیجئے۔ صلی علیہ الصلاۃ کے اصل حقیقی معنی دعا کے ہیں، عربی میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عربک لینگویج میں لغوی اعتبار سے صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اس معنی میں بھی کثرت سے قرآن میں استعمال ہے، جن میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ اور صلاۃ شریعت کی اصطلاح میں بعد میں عربی کے اندر اس معنی میں آیا، جو مخصوص طریقے سے ادا کی جانے والی نماز، اس کے معنی میں بھی۔ صلی علیہ، ان کو دعا بھی کیجیے آپ، طریقہ یہی ہے، چندہ بھی دے رہا، لینے کے بعد پھر ان کو دعا دینا، ہاں دے دیے اچھی بات ہے، شاہی شکریہ، لیکن دعا دینا، اللہ تم کو، تمہارے گھر والوں کو اچھا رکھے، اس میں برکت دے، تمہارے مال میں خیر خواہی کرے، خالی دو لفظ بولنا۔ اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو بتایا۔ ان کے حق میں دعا بھی دی گئی ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعا کرتے ہیں سکن لہم، ان کو بڑا اطمینان قلب ہوتا ہے۔ یا کسی کے حق میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، آپ کو ایسا کرے،
بڑا سکون ملتا ہے، اس کو اچھا بھی لگتا ہے۔ مسلمان کے دل کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ خوش کرے گا۔ دعا میں ہوتا کیا ہے؟ جیب سے نکال کے دینا نہیں ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، کرنے والا انہیں، آپ کرنے والے بھی نہیں، آپ کرنے والے بھی نہیں، ذمہ داری اللہ کی طرف آپ کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا اس لیے قرار دیا، تم نے خواہش کی میرے بندوں میں سے کسی دوسرے کے لیے خود کو چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح دینا چاہتے ہو، میں تو رحیم ہوں، مہربان ہوں، ذوالفضل عظیم ہوں، میں فضل فرمانے والا ہوں، اور تم نے میری اس صفت کو یاد دلا دیا، اس کا قاعدہ ہے زمین والے کے اوپر کسی بھی طریقے سے تم اعزاز بخشو، عزت بخشو، رحم فرماؤ، آسمان والا تمہارے اس عمل کو ضائع ہونے نہیں دے گا، تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ تو گویا دوسرے کے حق میں دعا دینا، اپنے لیے فضل طلب کر لینا ہے، ڈائریکٹ اپنے لیے طلب کرنے پر ہاں اور نہ کا مسئلہ رکاوٹ رہتا ہے، قبول ہونا نہیں ہونا۔ ایک پہلو اور بھی بتایا، اس سے پہلے وضاحت ہوئی تھی، 15 سال سے کم عمر والے ان کے معصوم شمار کیے جانے میں کوئی شک نہیں، بھلے بچہ شریر ہو، یعنی بالغ سے پہلے اس کی ادنا حد ہے 15 سال، ان کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس معصوم ہے، ان کی کسی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد والی عمر کے اندر دعا کے اندر خطاؤں سے معاف نہیں، اس لیے کہ اب انہیں گرفت میں اس کی ہر حرکت، ہر اشارہ، سب کچھ قلم بند ہو رہا ہے، اور کس نیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو معصوم ہوتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب دوسروں کے حق میں جب دعا کرنے پر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دعا کرنے والے کے پیچھے 2 فرشتے رہتے ہیں، بندے کے ہر عمل کو فرشتے لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر کے فرماتے ہیں یہ بندہ دوسرے کے لیے خیر چاہ رہا تھا، اے رب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں دوسرے بندے کا خیر کرنے سے پہلے یہ دوسرے کے لیے جو چاہ رہا ہے پہلے اس کے ضروریات کو پورا فرما، اس کے پر تو مہربانی فرما۔ اور فرشتے مقرب ہیں، معصوم قبول کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو، ایسے کئی پہلو ہیں، لہذا دوسرے کے حق میں کرنے پر، میرے اپنے کرنے پر میری زندگی کے رکاوٹیں، گناہ، شرارتیں بیچ میں آڑے ہیں، اس لیے تاخیر ہو سکتی ہے۔ میں جب دوسرے کے لیے دعا کے لیے کلمات ہوتے ہیں تو میری زندگی کا بیک گراؤنڈ نہیں، اب میری دعا اس کے لیے پرخلوص ہو گئی، معصوم ہو گئی، اس لیے اس میں قبولیت کے چانس زیادہ ہیں، وغیرہ دیگر تفصیلات۔ سلیقہ ڈھنگ بھی بتائے، مسائل نکالنے والوں نے کرتے ہوئے اسی لفظ سے یہ بھی ثابت کیا ہے وہ صلی علیہم سے نماز جنازہ کا ثبوت ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نماز جنازہ دعا ہے۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، دوسرے کو دعا دے تو بڑا سکون ملتا ہے، اس کو کسی کے دل کو سکون پہنچاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اب جو کچھ ہے تم کرتے ہو، کہتے ہو، تمہاری قلبی کیا کیفیت ہے، تمہارا خوب تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت، حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، علم یعلم، کیا انہیں پتہ نہیں؟ انہیں پتہ ہے، ایمان ہے پکا، اسی لیے انہوں نے یہ طرز اختیار کیا۔
مسجد میں اپنے آپ کو باندھ لیا، ساری قوم معاشرے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہیں کیا کہیں گا، انہیں کیا سمجھے گا، یہ احساس کو نکال دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھل کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ کھلے طور پر کسی کے سامنے غلطی پیش کر کر ذلیل ہونا نہیں پسند کرتا دنیا دار، منافق، جھوٹی عزت کے پیچھے مختلف غلط کامیں کرتے رہتا ہے۔ یعنی انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، یقین یہ ہونا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہو آتا فورس کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی، یعنی اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہی منوانا چاہتے ہیں۔ کارساز کل، حقیقی قادر مطلق، اس معنی میں قرآن میں کئی الفاظ گزرے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا معاف کرنا، مغفرت فرمانے کی طاقت کسی میں ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں سے تواب الرحیم، تو کہ اللہ کو پہچانا انہوں نے، اللہ کو جانا انہوں نے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، دینا لینا وہاں پیش کرنا وہاں سے خرچ ہوتا ہے، لیکن پہنچتا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں، واسطہ تم کو رکھیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ تواب ہیں۔ ہر بڑے گناہ کے اندر توبہ کے اہل اللہ نے طریقے بتائے قبولیت کے، دعا کرنا، خوب رونا، آنسو بہنا۔ آنسو کب بہتے ہیں؟ ارے میں روز جیسا کرے آنکھ، تو آنسو بس بہا دے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری آنکھ ہے نا، تو نے بہاتی تو نہیں۔ آنسو کے آنے اور نہ آنے کا تعلق آپ کی قلبی کیفیت دل سے تعلق ہے، دل میں وہ کیفیت پیدا ہونا ہے۔ ایمان کی ہر چیز کا تعلق دل ہی سے ہے، تو بے شک تو روتے جانا، دعا کرنا، تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی دل کو رقیق نرم بنانا اللہ کے روبرو، کسی میں کیفیت نہیں ہے تو اس کو حدیث شریف میں ہے کہ تباہ کو روز ایسا کرو، ہونے والے کی جیسی شکل ہوتی ہے، کوشش کرو، ہوتے جائے گا۔ یہاں تک ان کا ذکر، پھر منافقوں کی یہ غلط چال، ان کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور مزید حال اور چند آیتوں تک اس سورہ میں مزید آتے رہے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔